سنت یا نفل توڑنے پر قضا کا حکم۔ جاسم نور جلالی پشاور سے پوچھتے ہیں، ایک تو پشاور سے بھی اوپر سے جلالی بھی ہے ماشاءاللہ بھائی، تو ڈبل جلال ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سنت یا نفل کی نیت کرے اور جماعت کھڑی ہو جائے اور وہ پہلی رکعت میں ہی سلام پھیر کر نماز میں شریک ہو جائے تو کیا اس پر سنت یا نفل کی قضا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے، سنت یا نفل نماز شروع میں تو واجب نہیں ہوتی، لیکن جب آپ شروع کر لیں تو پھر اس کی تکمیل لازم ہے۔ پھر اگر آپ درمیان میں توڑیں گے کسی بھی عذر سے تو بعد میں اس کو پڑھنا پڑے گا۔ یعنی نفل نماز یا کوئی بھی نفل عبادت شروع میں تو لازم نہیں ہوتی، لیکن جب آپ نے شروع کر لی کوئی بھی عبادت نہیں، یعنی نفل نماز جب آپ نے شروع کر لی تو اس کی تکمیل آپ پر واجب ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی نظر ہے، منت ہے۔ منت زبان سے بھی ہوتی ہے، عمل سے بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ تو دیکھیں، حج تو چلے پہلے سے فرض ہے، لیکن عمرہ تو فرض نہیں ہے، لیکن آپ نہیں کرتے عمرہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ نے شروع کر لیا تو اللہ کہتے ہیں پھر اس کی تکمیل تمہیں کرنی پڑے گی۔ اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ایمان والو اپنے عمل کو ضائع مت کرو۔ تو عمل آپ نے شروع ہی نہیں کیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ نے شروع کر لیا تو اس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نفل روزہ نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن رکھ کے اگر اس نے توڑ دیا تو اب اس کی قضا کرنا واجب ہو جائے گا، اسی دلائل کی وجہ سے کہ قرآن میں اللہ نے عمل کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک عمل جب شروع کر لیا تو اس کی تکمیل آپ پر لازم ہے، اگر آپ تکمیل نہیں کریں گے تو دوبارہ سے اس کو کرنا پڑے گا آپ کو۔ کیا والدین کی قبر پر جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ مطیع اللہ ممبئی سے پوچھتے ہیں کسی کے والدین کا انتقال ہو جائے اور وہ جنازے میں نہ پہنچ سکے تو کیا ایک دو دن کے بعد والدین کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے میں تکرار ثابت نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے۔ ایک ہی دفعہ میت کا جنازہ ہوتا تھا، اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے فقہاء نے بیان کیا کہ میت کی نماز جنازہ میں تکرار جائز نہیں ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا جائز نہیں ہے، ایک دفعہ ہوگی۔ البتہ ایک صورت کو مستثنیٰ کیا ہے کہ میت کا جو ولی ہے، جو بھی اس کا سب سے قریبی ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر اگر کس نے اس کی پرمیشن کے بغیر نماز جنازہ پڑھا دی تو پھر وہ دوبارہ پڑھا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو صورتحال آج کل ہوتی ہے کہ باہر ہیں اور دو دن کے بعد جنازے میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جنازے میں اتنی تاخیر تو جائز ہی نہیں ہے، تو ولی کو روکنے کی یہاں اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ 2 دن تک اپنے لیے جنازہ رکوا دے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی بعد میں پہنچا ہے تو وہ قبر پہ جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ حلال حرام مخلوط مال سے خریدے گئے گھر کا حکم۔ عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں، بھائی جگہ کا بھی لکھا کریں، عبداللہ کراچی سے پوچھ رہے ہیں یا مریخ سے پوچھ رہے ہیں، کوئی وجہ یعنی لوکیشن بھی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ مخلوط مال یعنی کسی نے حلال و حرام پیسے مکس کر کے اس سے گھر خریدا۔ تقریباً 20 سال پہلے میری امی نے ایک زمین خریدی تھی جس کی قیمت 60,000 روپے تھی، اس میں سے 45,000 حلال کے تھے، باقی سود کے تھے۔ اب اس زمین کی قیمت 16 لاکھ روپے ہے، اگر ہم اس زمین کو بیچ دیں تو ان 16 لاکھ میں کتنے پیسے حلال ہوں گے اور کتنے حرام ہوں گے؟ صرف 15,000 صدقہ کرنے ہوں گے یا اس وقت کے حساب سے صدقہ کرنے ہوں گے؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے کہا کہ ان میں 45,000 حلال کے تھے اور 15,000 سود کے تھے، تو پہلے تو اس کو متعین کریں سود کے ہونے کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یا تو یہ صورت ہوگی کہ آپ نے بینک سے قرضہ لیا ہوگا، یعنی آپ کی والدہ نے 16,000 روپے قرضہ لے کے 45,000 میں مرج کر کے پلاٹ خریدا۔ تو جب آپ بینک سے قرضہ لیتے ہیں، یہ قرضہ لینے کا عمل تو حرام ہے کیونکہ سودی قرضہ لینا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن وہ رقم حرام نہیں ہوتی، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حلال اور حرام رقم ملا کے پلاٹ خریدا ہے یا مکان خریدا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا حلال پیسوں سے خریدا ہے، لیکن بینک سے جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ حرام کیا ہے۔ سود لینا بھی گناہ، سود دینا بھی گناہ، سودی ایگریمنٹ کرنا، سود پہ گواہ بننا، یہ سب حرام ناجائز ہے، تو وہ رقم حرام نہیں ہو جاتی، تو اس پلاٹ کو یا اس گھر کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر ایسا کیا ہے کہ آپ نے کسی کو یعنی آپ کی والدہ نے بینک میں پیسے رکھوا کے 16,000 روپے سود لیا تھا، یعنی بینک نے سود کی مد میں ان کو جو 16,000 کی رقم دی ہے، تو پھر یہ جو سود کی رقم ہے یہ یقیناً حرام ہے۔ اور یعنی ایک تو ہوتا ہے نا سودی قرضہ لینا، اور ایک ہوتا ہے بینک کو قرضہ دے کے یعنی بینک میں ڈپازٹ کروا کے اس پہ سود لینا، تو یہ جو حرام رقم وہ ہوگی جو بطور سود کے آپ وصول کریں گے۔ تو اس حرام رقم سے اگر والدہ نے پلاٹ خریدا ہے تو پھر اس میں
45,000 اور 15,000 میں جو ریشو ہے اس ریشو کے حساب سے آپ نے کی والدہ نے جو پلاٹ خریدا وہ اس میں وہ حرام رقم شامل ہو گئی. جب حرام رقم حلال سے ملا کے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو وہ کیونکہ مکس ہو چکی ہے تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس پلاٹ کی تو آپ کی والدہ مالک بن گئی اور جتنے پرسنٹ اس میں حرام شامل ہوا ہے اتنے پرسنٹ کی جو قیمت ہے ان کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہوگا. تو اس پلاٹ کی جتنی قیمت بڑھے گی وہ پرسنٹیج اسی حساب سے بڑھ جائے گی, یعنی پرسنٹیج کے حساب سے رقم کی مقدار اسی حساب سے بڑھ جائے گی, پرسنٹیج تو وہی رہے گی. تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 16,000 میں اور 45,000 میں نسبت کیا ہے, یعنی جو بھی ان دونوں میں فیصدی لحاظ سے پرسنٹیج کے لحاظ سے جو نسبت ہے اس نسبت کو متعین کریں. اور اب والدہ کو آپ یہ کہیں کہ جو 16,000 اور 45,000 میں جو ریشو ہے اس ریشو کے حساب سے وہ رقم اپنے اوپر واجب کر لیں کہ میں نے اتنی رقم صدقہ کرنی ہے, تو یہ پلاٹ کا استعمال ان کے لیے جائز ہو جائے گا. یعنی اگر یہ پلاٹ ڈبل ہو گیا ہے, یہ اس پلاٹ کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے تو 16 دونی 32,000 روپے ان کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہوگا. اگر یہ 4 گنا بڑھ گئی ہے تو 32 کا دگنا ہوتا ہے 64,000 روپے, تو 64,000 روپے ان پر صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا. اور جب یہ التزام کر لیں اپنے اوپر صدقہ کرنے کا کہ یہ 64,000 میں نے صدقہ کرنے اور تھوڑا تھوڑا صدقہ کرنا اس کو شروع کر دیں, یکمش کر لیں تو اور اچھی بات ہے, تو اس پلاٹ کا یہ اس گھر کا استعمال ان کے لیے جائز ہو جائے گا. اور توبہ استغفار بھی بہرحال لازم ہے کہ ایک ناجائز پیسوں کو استعمال کیوں کیا.